یعنی یہ حدیث مبارک جو ہے عام طور پر اس کو بیان کرنے کا ایک موقع ماہ رمضان کے موقع پر ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم، امام حاکم کی مرتب شدہ کتاب احادیث مبارکہ کی، جس میں احادیث کو نقل کیا گیا، تو منظرنامہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے سیڑھی پر ایک قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ عجیب معاملہ ہوا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے آمین 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 کہا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور 3 بد دعائیں کر کے گئے۔ بہتر الفاظ ہیں دعائے ضرر، نقصان کی دعا، مگر یہ الفاظ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے بد دعا کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، یعنی التجا کی اللہ کے حضور۔ پہلی کیا تھی؟ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ کس قدر ہلاکت کی بات۔ نمبر 2، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ کس قدر ماں باپ کا معاملہ ہے، اہمیت کا۔ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ نمبر 3، اب تیسری بات ہمارے اس موضوع سے متعلق اس وقت کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر مبارک آئے، آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلات نہ بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ اندازہ کریں تمام فرشتوں کے سردار کی یہ دعا ہو اور حضور کی آمین ہو، اور تمام رسولوں کے امام کی یہ آمین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان ماں باپ اور درود کا معاملہ، تو یہ رد ہوگی کیا؟ کس قدر حساسیت کا پہلو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر صلات نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے نبی علیہ السلام پر صلات بھیجنے کی اہمیت کے چند پہلو، اور ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا ہے، یعنی میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اب اندازہ کریں اللہ کی رحمت متوجہ ہو ایک مرتبہ کتنی بڑی بات، 2 مرتبہ کتنی بڑی بات، 3 مرتبہ کتنی بڑی بات۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا ہے، درود جس ہم ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک روایت میں کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مراد صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ درود کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا معلق رہتی ہے، آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہے گی۔ معلق کا مطلب لٹکتا رہنا، ویٹڈ ایریا میں رہے گی، ویٹنگ ایریا میں رہے گی۔ تو بندے کی دعا معلق رہتی جب تک کہ وہ آغاز اور اختتام پر درود نہ پڑھ لے، صلات نہ پڑھ لیں۔ اچھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ جب بندہ صلات یعنی درود بھیجتا ہے حضور پہ تو اللہ کی رحمت کا نزول، تو آغاز میں اللہ کی رحمت۔ جب بندہ اختتام پر حضور پر صلات بھیجے گا، درود بھیجے گا، تو اختتام پر بھی اللہ کی رحمت۔ آغاز اللہ کی رحمت، اختتام اللہ کی رحمت، تو اس کی رحمت کے طفیل ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی معروف قاری ہیں صحابہ کرام میں، قاری، قرات بہت عمدہ ان کی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اگر میں 1/3 حصہ دعا کا آپ پر درود کے لیے مخصوص کر دوں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آدھا حصہ، 2/3 حصہ اگر دعا میں درود کے لیے مخصوص کر دوں تو کہا بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یا رسول اللہ میں دعا میں سے درود ہی پڑھوں میں دعا کرتے کرتے سے صلات بھیجوں، درود پڑھوں آپ پر، تو آپ فرمایا کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین کرام بڑے پتے کا وظیفہ ہے، اس کو ہم اور آپ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اقرأہم، صحابہ میں سب سے بڑے قاری، اور ان کو حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اپنی دعا میں صرف درود 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 ہی پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، تمہاری دعائیں ویسے ہی، تمہاری تمنائیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ اتنا کچھ ہے جو درود شریف کے تعلق سے ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اور سوچئے نا، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے بڑے احسانات کس کے ہیں؟ رسول اللہ۔ تو ہم احسان کا کیا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ہمارے ہے کیا؟
سوائے اس کے کہ جس اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اسی اللہ سے التجا کریں، اللہ تو رحمت نازل فرما، میرے پاس تو کچھ نہیں۔